ادھر آج پاکستان میں ایک اور افسوسناک سانحہ ہوا، افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ معصوم بچوں کو، اسکول جاتے بچوں کی جو بس تھی اس کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں یہ ہے کہ 4 معصوم بچے اس میں شہید ہوئے ہیں، 2 لوگ اور اس میں شہید ہوئے ہیں، تو ٹوٹل 6 شہادتیں ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں۔ 38 کے قریب بچے جو ہیں وہ اس میں زخمی بتائے جا رہے ہیں، 12 کی حالت نازک ہے۔ آزاد خبر کے ساتھ میں عدنان حیدر۔ آج پاکستان میں ایک اور افسوسناک سانحہ ہوا، افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ پاکستان میں معصوم بچوں کو، اسکول جاتے بچوں کی جو بس تھی اس کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک خودکش بمبار نے، دہشت گرد نے اپنے آپ کو اڑایا، اور اس سے اب تک کی جو اطلاعات ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے شہر خوزدار میں بچے اسکول جا رہے تھے اور بچوں کی بس تھی۔ ایک دہشت گرد جو خودکش بمبار بتایا جا رہا ہے اس نے اپنے آپ کو حملہ کیا، اور اب تک کی جو اطلاعات اب ہم تک پہنچ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ 4 معصوم بچے اس میں شہید ہوئے ہیں، 2 لوگ اور اس میں شہید ہوئے ہیں، تو ٹوٹل 6 شہادتیں ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں۔ 38 کے قریب بچے جو ہیں وہ اس میں زخمی بتائے جا رہے ہیں، 12 کی حالت نازک ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کے حوصلے بلند ہیں، وہ سکول جانے سے نہیں گھبراتے، وہ دہشت گردی سے نہیں گھبراتے، وہ دشمن سے نہیں گھبراتے۔ ہم وہ ملک ہیں جنہوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور کا سانحہ، جو کہ افسوسناک سانحہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے، انسان شاید خوف محسوس کرتا ہے، اور اس انتہائی افسوسناک اور غمناک سانحے کے باوجود پاکستان میں بچے ڈرے نہیں اسکول جانے سے، اور ابھی بھی نہیں ڈریں گے۔ دشمن ہمارا اتنا بزدل ہے کہ شاید اس کی بزدلی پہ بھی دکھ ہوتا ہے، اور یہ ساری کی ساری ہندوستان کی پراکسی وار ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ BLA کے دہشت گرد سارے کے سارے ہندوستان سے ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ بشیر زیب صاحب ایسا گھٹیا دہشت گرد ہے بشیر زیب کہ وہ بچوں کو بھی نشانہ بناتا ہے، عورتوں کو خودکش بمبار بناتا ہے، عورتوں کو استعمال کرتا ہے، اور ان لوگوں کو، معصوم شہریوں کو جو بسوں میں ٹریول کرتے ہیں، ان کو اتار کے BLA کے دہشت گرد ان کو گولیاں مارتے ہیں۔ تو یہ ان کی اپروچ ہے صرف، لیکن اس سے ڈرنے والے، گھبرانے والے ہم نہیں ہیں۔ ہاں، ہندوستان اس دفعہ ضرور ایکسپوز ہوا ہے۔ ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر میں سوال پوچھا گیا خوزدار سانحے کو لے کے، تو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے جو اسپوکس پرسن تھے اس پر انہوں نے پہلی دفعہ فوری طور پر ان کی طرف سے جواب آیا، انہوں نے سے انکار کیا ہے، لیکن فوری طور پر جواب آنا یہ ضرور بتاتا ہے کہ ہندوستان بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ہندوستان ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک وقت جو دنیا بھر میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جائے گا، جو کچھ 22 اپریل اور 10 مئی کے درمیان ہوا ہے اس میں دنیا کو بتانے، اپنا بیانیہ، اپنا نیریٹو، اپنا اوپینین بتانے، اس میں یہ بھی ہے کہ کس طرح پاکستان میں ہندوستان دہشت گردی کراتا ہے۔ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ جو دہشت گرد اور سربراہ ہے BLA کا، بشیر زیب، یہ سارے کب انڈیا گئے، کہاں رہے، ان کی موومنٹ کیا رہی، رو نے ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا، رو نے ان کو کس طرح ٹرینڈ کیا، یہ ساری باتیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ایک ہمارا گروپ جا رہا ہے جس میں کئی دیگر سیاسی رہنما اور ڈپلومیٹس شامل ہیں، وہ دنیا کو بتائے گا، ہندوستان کا وہ چہرہ دکھائے گا جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتا ہے، جو اس ریجن کو مسلسل دہشت گردی میں جھونکے ہوئے ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آرمی پبلک اسکول کے دہشت گردوں کی فون کال جو وہ رابطے میں تھے اس حملے کے دوران، ان کے روابط اس وقت افغانستان میں جو کونسلیٹ تھے رو کے اور ہندوستان کے، وہاں بیٹھے لوگوں سے لنکڈ تھے۔ تو رو اس قدر گھٹیا آرگنائزیشن ہے جو معصوم بچوں تک کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کو پالتی ہے، اور ان کے خلاف فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب ایک باقاعدہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ نو مور ٹیررزم، زیرو ٹالرنس کی پالیسی صرف نعروں پر نہیں ہوگی، اب امپلیمنٹ ہوگی۔ ہم جواب اب بھرپور انداز سے دیا جائے گا۔ شاید وقت آ گیا ہے، اور یہ ادراک ہو چکا ہے اب اداروں کو اور لیڈرشپ کو بھی، ملٹری لیڈرشپ کو، کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، غلطیاں دہرائی نہیں جائیں گی۔ جس طرح جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے BLA کے کتے کی موت مارا گیا، اسی طرح ایک دہشت گرد کو چن کے
منطقی انجام تک جہنم وصال کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ, اور اس پہ بھی ہندوستان اپنی اس نے ایک سائنس لڑائی ہوئی ہے. وہ الگ سے ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے ہندوستان ہمیشہ چلاتا ہے, ہمیشہ چلاتا ہے. بلکہ اب تو پاکستان کو چاہیے پی ٹی اے کو انوالو کرے, جتنے آئی پی ایڈریس اور سرور ہندوستان سے آپریٹ ہوتے ہیں وہ سارے بین ہو جانے چاہیے. پاکستان کو کسی بھی پاکستانی کا جو پاکستان میں ہے اور وہ ایکس یوز کر رہا ہے, کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ یوز کر رہا ہے, وہ ہندوستان میں نہیں کھلتی. بھئی ایسا ہم نے فائر وال لگائی نا اربوں روپے لگا کے, تو ایسا پاکستان میں بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستان سے آپریٹ ہونے والے کسی اکاؤنٹ کو یہاں نہ دیکھ سکیں, تاکہ جو پروپوگنڈا کھڑا ہوتا ہے اور لوگ اس سے کنفیوز ہوتے ہیں نہ ہوں. اور اس افسوسناک واقعے کے بعد شاید بلوچستان میں ایک بڑا آپریشن جو بی ایل اے سمیت تمام دہشت گرد آؤٹ فٹس کو آخری انجام تک پہنچائے گا, وہ شروع ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی خبر ہے, وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب چین گئے تھے. وہاں عبوری یا وزیر حکومت کے جو وزیر خارجہ ہیں متقی صاحب افغانستان کے, وہ بھی وہاں پہ تھے. تو تینوں وزراء خارجہ چین, پاکستان اور افغانستان نے مل کر کچھ چیزوں کو واضح کیا ہے. ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ ختم ہوگی. ایک بڑا ہوا ہندوستان نے بنا دیا تھا. جے شنکر نے افغانستان کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے متقی سے, تو ہم تو بڑے اچھے تعلقات بناتے چلے جا رہے ہیں. وہاں صرف فون پہ بات ہوئی تھی. یہاں افغانستان کے وزیر خارجہ چین گئے, پاکستان کے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کے باقاعدہ فوٹو سیشن ہوا, باقاعدہ ڈسکشن ہوئی کہ کس طرح تینوں ملک اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے اور افغانستان انشور کرے گا سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم جو پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو چائنا نے باقاعدہ, آج جو چائنا کی جانب سے آفیشیل پریس ریلیز آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سی پیک جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک میجر پارٹ ہے, اس میں افغانستان کو شامل کیا جائے گا, شامل ہوگا. تو یہ پہلی دفعہ چین کی جانب سے آفیشلی یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے. تو وہ سارا پروپیگنڈا جو ہندوستان کی جانب سے چلایا جا رہا تھا اور کرم میں انریسٹ تھا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے, تو افغانستان تو اس میں آنا نہیں چاہتا, وہ ایک اپنا الگ سے روٹ دینا چاہتے تھے, تو اب ایسا نہیں ہے. اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ سی پیک کو لے کے چین از ویری کلیئر, پاکستان اس کا ماسٹر پلیئر ہوگا اور باقی اس کے ساتھ سپورٹنگ پلیئر کے طور پہ ایک بڑا رول پلے کریں گے. اور جب چین اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرے گا, جو کہ اس کو سپر پاور بنانے میں ایک بڑا رول پلے کرنا ہے سی پیک نے. یہ سی پیک ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ خود چین کے لیے, اور اس میں افغانستان کا چیپٹر انوالو ہوگا کیونکہ سینٹرل ایشیا تک پہنچنا ہے. تو یہ تو دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ آپریٹ کرتی ہیں, ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے کافی چیزیں, اور را کا خاص طور پہ وہاں ایک مضبوط نیٹ ورک جو بڑا متحرک ہے. اس سب پر چین اس بات کو شور بنائے, حتمی طور پہ اس کی شورٹی لے گا افغان کی حکومت سے, افغانستان سے, کہ تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوگی, اور وہ کارروائی میں پاکستان بھی شامل ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پاکستان فورسز افغانستان جا کے ان کو ٹارگٹ کریں ود دا کنسینٹ آف افغان گورنمنٹ, کیونکہ چائنا نے اس ساری سیکیورٹی کو بھی آن بورڈ کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی. اب آتے ہیں ہمارے پسندیدہ کارٹونسٹ کریکٹر پرائم منسٹر ہندوستان نریندر مودی صاحب پہ. مودی صاحب نے اپنے پوسٹر لگائے ہیں. اچھا, اس پوسٹر میں انہوں نے وہ پائلٹ کا, فائٹر جیٹ پائلٹ کا یونیفارم پہنا ہوا ہے, پورے انڈیا میں انہوں نے وہ پوسٹر چھپوائے ہیں. اچھا, میں اس پہ تو تنقید کروں, ہندوستان کے اپنے لوگ اس پہ تنقید کریں گے, بھائی جان یہ پائلٹ کا آپ نے یونیفارم پہنا ہے اور اپنا ہی جہاز وہاں پہ گرا کے آئے ہو. ایک ایسا انریسٹ وہاں بن چکا ہے. 12 سال بعد نریندر مودی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے. کانگریس جو وہاں کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے, انہوں نے کئی سوال کھڑے کر دیے. سب سے پہلا تو امپورٹنٹ سوال یہ جس کا جواب نہیں بن پا رہا ہندوستان سے, کہ جے شنکر صاحب نے اسمارٹ موو اپنی طرف سے, انہوں نے کہا جی ہم نے تو پاکستان کو پہلے بتا دیا تھا. کانگریس نے کہا کہ اگر بھائی بتا دیا تھا, راہل گاندھی جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کہا جی اگر آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو پھر کس سے پوچھ کے بتایا آپ نے؟ تو غداری کی, آپ نے تو مخبری کی, ہمیں جواب دیجیے کہ آپ نے کیوں بتایا تھا, اور اگر آپ نے بتا دیا تھا تو جہاز کیسے گرے؟ اور مودی صاحب اگر آپ نے یہ پائلٹ کا فوٹو لگا کے اور ہر جگہ سندور کا آپریشن کامیاب بنایا ہے تو آپ نے جنگ کیوں بند کی؟ آپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ بھی اس میں انوالو نہیں تھا. اگر ٹرمپ بھی انوالو نہیں تھا تو آپ نے کس کے کہنے پہ جنگ بند کی؟ ہندوستان میں پاکستان کے میزائلوں نے کس طرح ہندوستان کی ایئر بیسز کو تباہ کیا؟ ہمارے جہاز کیوں گئے؟ ان کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو وہ فلم جو مودی صاحب نے میرے لیے چلائی تھی, مودی صاحب کے گلے پڑ گئی.
تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ عاصم منیر صاحب نے نریندر مودی کا جو بوریا بستر ہے وہ گول کر دیا ہے. اب یہ واضح ہو چکا ہے. انتہائی مشکل ہے نریندر مودی کے لیے اب ہندوستان کا وزیر اعظم رہنا. اپنی پولیٹیکل ساکھ کو بچانے کے لیے یہاں جو میں کہنا چاہتا ہوں, نریندر مودی پاکستان پر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں, کیونکہ جس نہج پر وہ چیزوں کو لے گئے ہیں ان کے پاس آپشن نہیں بچا. انہوں نے ہر طرح کی چال چل کے دیکھ لی, ہر چال ناکام ہوئی ہے, ہر اٹیک ناکام ہوا ہے, ہر ڈپلومیٹک موو ناکام ہوئی ہے, ہر پولیٹیکل موو ناکام ہوئی ہے. تو اتنی ناکامیوں کے بعد یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے آفس کو سسٹین کر پائیں, اپنی کیبنٹ کو, اپنی حکومت کو سسٹین کر پائیں. تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایسا ماسٹر سٹروک مارا ہے کہ نریندر مودی کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا ہے. اب جب بات ناممکن تک چلی جاتی ہے, کیونکہ ان کے اپنے لوگ, ہندوستان کی عوام اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان سے ہندوستان جنگ جیتا ہو یا یہ اٹیک میں کامیابی ملی ہو, سندور آپریشن کامیاب ہوا, یہ ہندوستان کی عوام نہیں ماننا چاہتی. ماسٹر سٹروک یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا بھر کہتا ہے کہ ویل ڈن پاکستانی افواج اور ایئر فورس, ویل ڈن. پھر ہم نے فیلڈ مارشل کا خطاب ہماری گورنمنٹ نے دے دیا. پہلی دفعہ ایوب خان صاحب کو, تب وہ صدر تھے, ان کی اپنے ہی لوگوں نے ان کو فیلڈ مارشل بنایا تھا. یہاں ایک حکومت نے, اس کی کابینہ نے, جس میں اس کے اتحادی بھی شامل ہیں, صرف ایک جماعت نون لیگ نہیں ہے, انہوں نے عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا جو دنیا بھر میں میسج تھا اور ہندوستان کے لیے میسج تھا کہ وی وون دا وار, ہم نے مار بھگایا, فیل کر دیا آپ کا سندور آپریشن. تو وہاں اپوزیشن لوگوں میں غصہ ہے, اس بات کو لے کے بھی غصہ ہے, اور یہ غصہ نریندر مودی پہ پریشر دن بدن بڑھا رہا ہے. میں نہیں چاہتا جنگ ہو, جنگ ہوگی تو ہم یہی حال کریں گے, لیکن پھر بھی بطور پاکستانی ایک ذمہ دار شہری ہم نہیں چاہتے جنگ ہو. لیکن جس طرف حالات نریندر مودی خود لے کے گئے ہیں, بھائی یہ میں نے کہا تھا کہ جے شنکر اٹھ کے کہہ دیں کہ جی وہ ہم نے پاکستان کو بتا کے حملہ کیا, تو بونگیاں توڑے گلے. سو یہ معاملات اس طرف جا سکتے ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن صورتحال ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. اور ڈی جی ایس پی آر بھی اب 2 انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ مت سمجھا جائے کہ ہندوستان کسی طرح کے بیک فٹ پہ جا چکا ہے یا مس ایڈونچر نہیں کرے گا, اور ہماری افواج اس کے لیے تیار ہیں. تو جاتے جاتے سیاسی صورتحال, فیصل واڈا صاحب کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ترجمان ہیں. فیصل واڈا صاحب کسی کے ترجمان نہیں ہیں, وہ صرف لنگر گپ لگاتے ہیں. ان کا جو ایک کانٹیکٹ ہے, اس کانٹیکٹ کو لے کے وہ دنیا بھر میں پرچار کرتے ہیں کہ میں جی میرا تو وہ کانٹیکٹ ہے. فیصل واڈا صاحب کا اسی طرح کا ایک کانٹیکٹ پچھلی عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہوتا تھا, جن کو آج یہ بیٹھ کے برا کہتے ہیں فیصل واڈا صاحب, کل تک ان کے بچے ہوا کرتے تھے. تو آج بھی ان کے تعلقات ہیں, صرف ایک جگہ پہ ہیں, پر یہ ان کے بھی ترجمان نہیں ہے. تعلق ہے, ایک ترجمان نہیں ہے. تو ہمارا میڈیا پتہ نہیں کیوں ان کو اتنا سنجیدہ لے لیتا ہے. کوئی ایک بات بتائی جائے جو فیصل واڈا صاحب نے پچھلے 2.5 سال میں کہی اور سچ ثابت ہوئی ہو. ہاں, تنقید کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ پورا زور لگاتے ہیں کہ میں کسی طرح وفاقی وزیر بن جاؤں, اور ان کو وفاقی وزیر بنانے کے لیے مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب راضی ہیں. ایون رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ایک جگہ کہہ دیا کہ یار بنا دو, جان چھڈو. مریم نواز صاحبہ نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ فیصل واڈا نہیں ہوں گے وفاقی وزیر. مریم نواز مطلب نواز شریف. تو نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ واضح پیغام ہے. تو کیونکہ وہ وزیر نہیں بن پا رہے تو ہر روز ایک نئی شرلی چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ فیلڈ مارشل بننے پہ بھی انہوں نے ایک شرلی چھوڑی جو کہ انتہائی غلط تھی. فیلڈ مارشل کا کہیں یہ کام نہیں ہے کہ اس کے پاس سارے اختیارات آ جائیں گے اور پوسٹنگ اور ٹرانسفر اور کے آرڈر ہوں گے اس کے پاس. نہیں, نئے پوسٹنگ جو ہے اسی طرح حکومتی اور کیبنٹ اور وہ پرائم منسٹر کی پاور ہوگی. فیلڈ مارشل ایک اعزازی عہدہ ضرور ہے, اور فیصل واڈا صاحب اپنی طرف سے جو باتیں کر دیں تو وہ کبھی کسی ادارے کی یا کسی شخص کی ترجمانی نہیں ہے. وہ اپنے لیے ایک لنگر گپ چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے ریٹنگ آ جاتی ہے. وہ دور حاضر کے جمشید دستی کہہ لیں ان کو, یا کیا وہ کبھی شیخ رشید ہوا کرتے تھے کہ آخری 100 دن, اگلا جمعہ بڑا اہم ہے, بڑی عید پہ بڑی قربانی ہوگی. تو اس طرح کے وہ بیان دیتے ہیں اور اس لیے لوگ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں. ان کے کہنے میں کبھی وزن نہیں ہوتا, نہ ہی وہ کسی کے ترجمان ہیں. اس وقت لیڈرشپ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اتنا چھوٹا ہو کہ اس کو اپنی ترجمانی کے لیے فیصل واڈا کو رکھنا پڑے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.